اس شخص کا نام فضل شاہ تھا۔ وہ بھی ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا اور رات کو گھر اپنے واپس آ جاتا تھا۔ یہی اس کے روز کی روٹین تھی۔ اس روز فضل شاہ جب گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے بہت سارا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے بہت دیر ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا جب وہ اپنے گاؤں میں داخل ہوا۔ راستہ اس نے قبرستان کا چنا تھا کہ وہ اس کا گھر نزدیک تھا۔ قبرستان کے قریب سے گزر کر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک قبر اپنے آپ ہی ہلنے لگی۔ اس قبر سے ایک سیاہ رنگ کا عورت کا حیولہ نکلا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے فضل شاہ اپنی جگہ تھم سا گیا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بڑوں سے تو سن رکھا تھا کہ ویران جگہوں پر جن بھوت یا پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر آج تک اس کا اپنا سامنا کسی جن بھوت کے ساتھ اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا سایہ کیا تھا؟ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس نے آج تک اپنے گاؤں میں کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی اور اس قبرستان میں تو وہ ہزاروں مرتبہ آ چکا تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح وہ ہمت کر کے آگے بڑھنے لگا اور پھر اپنے گھر پہنچ ہی گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی اور اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ فضل شاہ کی بیوی کا نام بخت بانو تھا۔ وہ بھی پٹھان فیملی سے تھی۔ فضل شاہ نے گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بخت بانو پریشان ہو گئی۔ اس نے فضل شاہ سے اس کی حالت کے بارے میں سوال کیا تو فضل شاہ نے اسے قبرستان سے گزرنے اور سائے کے بارے میں بتا دیا۔ فضل شاہ کی بات سن کر بخت بانو بھی بے حد پریشان ہو گئی اور اس نے فضل شاہ کو رات کو قبرستان کی طرف سے گزرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ بخت بانو نے اسے کہا کہ تم دوسرے راستے سے آنا، لیکن وہاں سے مت گزرنا۔ بخت بانو ایک ہمت ور خاتون تھی۔ اس نے فضل شاہ کو تو سمجھا دیا، مگر وہ خود سوچنے لگی کہ یہ سارا چکر کیا ہو سکتا ہے۔ قبرستان اس کا دیکھا بالا تھا۔ اس کی ساری زندگی اسی قبرستان کے قریب ہی گزری تھی، مگر آج تک اس نے قبرستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے وہ فضل شاہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ شاہ صاحب سے اس بارے میں مشورہ کرے گی۔ وہ شاہ صاحب سے اس بارے میں مکمل بات کرے گی۔ وہ شاہ صاحب کے پاس جاتی رہتی تھی۔ ان کا نام نور محمد شاہ تھا۔ نور محمد شاہ صاحب کافی مذہبی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ بخت بانو جب بھی پریشان ہوتی تھی وہ سید نور محمد شاہ صاحب کے پاس چلی جاتی تھی۔ نور شاہ صاحب دعا کرتے تھے تو اسے ایک عجیب سا اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ اس نے اس بات کو نور شاہ صاحب کے ساتھ کرنے کا اور ان کو بتانے کا فیصلہ دل ہی دل میں کر لیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ فضل شاہ تو گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی سو گئی۔ خبر بے حد بھیانک تھی۔ افشاں کے چچا کا چھوٹا بیٹا، جو کہ سکندر خان سے چھوٹا تھا، کبیر خان، اس کی لاش لاری اڈے میں بس کے اندر ملی تھی۔ کسی نے اسے دونوں پیروں سے چیر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سکندر خان کو چیرا تھا۔ کبیر خان ایک عیاش آدمی تھا، یہ سب جانتے تھے۔ وہ سکندر کی موت پر بھی بس تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تھا اور پھر واپس لاری اڈے چلا گیا تھا۔ ابھی سکندر کی لاش دفنائے 1 دن ہوا تھا کہ کبیر خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو سکندر خان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس بات نے سکندر خان کے باپ کو پریشان کر دیا۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ بس میں کون آیا، اس نے کیسے کبیر خان کو مارا اور وہ کہاں پر واپس چلا گیا، اس بات کا کسی کو کوئی علم نہ ہوا۔ افشاں تک بھی کبیر خان کی موت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ کبیر خان کو کیسے مارا گیا ہے اور کبیر خان کو کس نے مارا ہے، اور وہ اپنے چچا کے دوسرے بیٹے کو بہار جان کی مدد سے مار چکی تھی۔ اب اس نے ایک فیصلہ کیا کہ چند روز کا وقفہ وہ دے گی، وہ تیسرے قتل کے لیے، اور پھر چند روز کے بعد وہ اپنا شکار کرے گی۔ اب کی بار اس کا انتخاب اپنے چچا کی بیٹی کا تھا۔ سکندر خان اور کبیر خان کی موت نے اسے دلی طور پر سکون بخشا تھا، اور اس رات کو جب افشاں اپنے بستر پر سو رہی تھی تو کسی نے افشاں کا پاؤں ہلایا۔ اب کیونکہ افشاں نے آج کی رات اپنے گھر والوں کی نیند کی گولیاں نہیں دی تھیں تو افشاں خود بھی آج آرام کرنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی کسی نے افشاں کا پاؤں ہلایا، افشاں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، وہاں پر بہار جان کا سایہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ اس نے افشاں سے کہا، آج رات پھر ایک شخص مارنا ہے یا پھر مجھے تمہیں مارنا ہوگا۔ میں تو مر چکی تھی، مجھے تم نے جگایا ہے۔ مجھے ہر روز کسی ایک کو مارنا ہے۔ جس دن تم نے مجھے کسی کو مارنے نہ بلایا، اس دن تمہاری اپنی جان جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے میرا شکار بتاؤ۔ افشاں پریشان ہو گئی۔ اس نے بہار جان سے کہا، اگر ہم کسی کو نہیں ماریں گے تو اس دن تم مجھے مار دو گی، مگر تم تو میری غلام تھی۔ اب بہار جان نے ایک کہکا لگایا۔ اس نے کہا، میں صرف اپنے کام کی غلام ہوں، مجھے دوسروں کو مارنے کے لیے جگایا گیا ہے، اس لیے مجھے ہر روز ایک شخص کو مارنا ہوگا، اور اگر تم کسی روز کسی کو نہیں مارو گی تو پھر اس روز مجھے اپنا کام کرنا ہوگا اور مجھے تمہیں مارنا ہوگا۔ اب افشاں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان چیزوں کا اگر فائدہ ہے تو ان کا نقصان بھی ہے۔ افشاں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اب اس کو اگر ہر روز ایک قتل کرنے دوں گی تو ہی میں زندہ رہ سکتی ہوں، ورنہ دوسری شکل میں یہ مجھے مار دے گی اور مجھے مرنا ہوگا۔ یہ بات افشاں کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سب ایک شیطانی کھیل ہے۔ اگر افشاں نے بہار جان کی بات نہ مانی تو افشاں کو مرنا ہوگا۔ افشاں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ گھر میں کوئی بہار جان کو دیکھ سکے گا یا پھر سن سکے گا، بس اسے اس بات کی فکر لگی ہوئی تھی کہ وہ بہار جان کے لیے روزانہ ایک شخص کو کیسے مار سکتی ہے۔ بہرحال افشاں سوچ میں پڑ گئی اور آخرکار افشاں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ جب تک اپنا انتقام پورا نہیں کرے گی اس وقت تک وہ بہار جان کو کسی نہ کسی طرح اپنے پاس رکھے گی۔ انتقام حاصل کرنے کے بعد اگر افشاں مر بھی جائے تو اسے اس بات کا غم نہیں ہوگا۔ افشاں کے ذہن میں ایک بات آئی۔ گاؤں میں ایک شخص تھا جو کہ انتہائی بد کردار اور شرابی سا انسان تھا۔ گاؤں کے سارے ہی لوگ اس سے تنگ تھے۔ وہ ایک شرابی تھا اور انتہائی بد کردار تھا۔ اس کا ہونا نہ ہونا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ اس کا نہ ہونا گاؤں کے لیے ہو سکتا ہے بہتر ہو، اس لیے افشاں نے فیصلہ کیا آج کی رات وہی بہار جان کا شکار ہوگا۔ افشاں نے اٹھ کر اپنے بازو پھیلا دیے اور بہار جان کو کہا، میرے اندر سما جاؤ۔ بہار جان کا سایہ افشاں کے جسم میں داخل ہو گیا۔ افشاں کے جسم میں جیسے ہی سایہ داخل ہوا